السلام علیکم ویور آج کی ویڈیو میں آپ کو قصہ نوح علیہ السلام میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصہ تک ان کی اولاد توحید پر قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ جب زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے اپنے بندہ اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم عراق کے علاقہ میں آباد تھی۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک بزرگ ود، سواق، یعوق اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہوئے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان جگہوں پر جہاں وہ نیک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، ان کے مجسموں یعنی بت بنا کر رکھ دو اور ان کے نام پر ان بتوں کے نام رکھ دو۔ اس سے اللہ کی عبادت میں تمہارا دل اسی طرح لگے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا ہے۔ لوگ شیطان کے اس دھوکہ میں آ گئے اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسموں بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سامنے رکھ لے تاکہ یہ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہے۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ شرک کی وجہ۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسی ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم نے ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات دور کرے گے اور تمہاری مسائل حل کرے گے۔ اسی طرح لوگ شیطان کی بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ شرک کا مطلب ہے کہ کسی ہستی یا شے کو اللہ کے برابر کر دینا۔ اللہ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ دعوتی توحید۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کو پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن بھی سمجھایا اور رات بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور مذاق اڑایا۔ قوم کا رد عمل۔ قوم کے چند غریب لوگ کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام بھی کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کی سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے تم ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بار بار انکار کرنے پر اللہ کو یوں پکارا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑے، بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ کشتی بنانے کا حکم۔ جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کافر قوم کا انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم کا ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گئی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتوں پر پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ کافروں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب۔ جب کافروں پر اللہ کے غضب کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کو ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے حکم نے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگے۔ یام کا انجام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ یہ میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کہ آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ طوفان کا اختتام۔ اللہ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا، چنانچہ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑی سلسلہ کے ایک پہاڑی جودی پر جا کر رک گئی، اور ارارات ترکی اور ارمینیا کے سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ ارمینیا کے سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ نسل انسانی کا تسلسل۔ کشتی میں یہ بچ جانے والے لوگ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں یعنی حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصے سے حاصل کرنے والا سبق: شرک کو ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔